الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بچوں اور بزرگ دوست، پیارے بھائیوں، عزت دار بہنیں، آپ سب کا ویلکم ہے اس ہمارے سمر شارٹ گیمز میں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا 4تھ ڈے ہے۔ ہمارا پہلے 1 2 3 ڈے ہو گئے، لیکن ابھی 4تھ ڈے ہے۔ انشاءاللہ اس کا سلسلہ ہم شروع کریں گے بنا تاخیر کے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہمیں ہر شر سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اور جو شر والے لوگ ہیں ان سے ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے سوال آپ سب کے سامنے ہے، تو میں سب سے پہلے آپ سب کے مائک پہ کھول دوں گا تاکہ آپ کو سب کو صحیح جواب دینے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو آپ چیک کر لیں آپ کا مائک کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے۔ اگر کسی کا مائک نہیں کھلا ہے تو مجھے بتا دے، تو پھر میں انشاءاللہ ان کو چیک کر لوں۔ اگر کسی کے پاس شور ہے تو اپنا مائک بند کر لیں، ورنہ پھر آپ جب بھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو آپ سب سے پہلے اپنا نام پکارے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ کھولو سوال پوچھنے سے مت کھولو۔ تو سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ورقہ بن نوفل کی زبان جس کی کتاب میں، سب سے پہلے دیکھیں سوال آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ورقہ بن نوفل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وائف تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کے رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ سب جانتے ہو، ورقہ بن نوفل کون ہے؟ تو ورقہ بن نوفل کس زبان میں کتاب لکھتے تھے؟ الفیہ فاطمہ۔ الفیہ فاطمہ۔ جی ایمان اچھا، تو سب سے پہلے ایمان بتائے کیا جواب ہے؟ درائید دورائید نہیں ایمان۔ جی چلے الفیہ فاطمہ، محمد دیکھیے جس کا نام پکاروں وہ جواب دے، جس کا نام میں پکاروں وہی جواب دے، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے پہلے یہ ہے کہ الفیہ فاطمہ، جی پہلے آپ جواب دے دیں، کیا جواب ہے؟ عبرانی۔ عبرانی، جی بالکل صحیح جواب، ٹھیک ہے۔ چلے اب اگلی بار جس کا نام پکاروں وہی نام اپنا جواب دے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، ورقہ بن نوفل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ فرشتہ ڈیش 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 ان پر بھی آتا تھا، کون فرشتہ تو جو آتا تھا؟ الفیہ فاطمہ۔ ایمان محمد۔ ایمان محمد۔ اچھا ایمان بتائے کون سا فرشتہ آتا تھا؟ جبرائیل۔ نہیں، ورقہ بن نوفل نے کہا تھا الفیہ محمد فاطمہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ فرشتہ تھا تو جو پہلے بھی ڈیش 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 پر آتا تھا۔ جی الفیہ فاطمہ۔ موسیٰ۔ جی موسیٰ علیہ السلام۔ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ معبوس فرشتہ ہے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی آتا تھا۔ چلے کوئی بات نہیں۔ اچھا تیسرا سوال آپ سے لیتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں؟ الفیہ فاطمہ۔ اچھا محمد ریحان۔ محمد ریحان، نیٹ ورک چلا گیا۔ اچھا عبد الدائم آپ بتائیں۔ غریب لوگ، جس کو غریب لوگ۔ غریب لوگ نہیں، چلے اوکے ٹھیک ہے۔ محمد ریحان۔ الفیہ فاطمہ۔ ایک منٹ الفیہ فاطمہ، ایک منٹ۔ ریحان جی بتائے آپ کا جواب کیا ہے؟ فیض بھائی، ٹھیک ہے ایسا فیاض بھائی۔ شخص جس کے پاس مال ہو لیکن زیادہ نہ ہو، مجھے تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ریحان اس بھائی، کی آپ کا نیٹ ورک نہیں ہے ضروریات پوری بالکل۔ نہ ہو۔ دیکھیے جس کا فیض سوال، جس کا نام پکارا جائے وہی جواب دے تو بہتر ہے، ورنہ پھر آپ کا مائنس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں نے ریحان سے پوچھا، لیکن ریحان کا جواب آپ کا سنیں۔ ریحان آپ کی آواز بالکل خراب آ رہی ہے، جواب آپ کا بالکل مکمل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اوکے، جواب، ٹھیک ہے جواب دے، کیا جواب ہے؟ آپ کا نیٹ ورک چلا گیا جس وجہ سے، اور جس کا نام پکارا جائے وہ دے۔ جی ریحان بتائے۔ فیض بھائی ایسا شخص جس کے پاس مال ہو مال ہو لیکن اس بالکل کی ضروریات پورے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مال ہو لیکن وہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، الفیہ فاطمہ آپ بتائیں۔
معاشرے کے جو لوگ جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. جی، معاشرے کے وہ لوگ جن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. مال ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اگر مال ہے تو کون سا مال ہے ریحان بھائی؟ مال کے دیکھیں، سب سے پہلے مال کے، اگر مال ہے ان کے پاس، یہ نہیں کہ مال تھوڑا سا ہو، مال بالکل تھوڑا سا ہو، جن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے عبد الدائم، یہ تھوڑا سوال کا جواب غور سے سنیں. اچھا، تو سوال نمبر 4. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس عیسوی میں پیدا ہوئے؟ الفیہ فاطمہ. احمد محمد عائشہ. احمد محمد اچھا ٹھیک ہے، سب سے پہلے الفیہ فاطمہ نے پوچھا، اس کے بعد عائشہ، پھر ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، عائشہ بھی، پھر محمد ریحان. ریحان بھی ہے. ٹھیک ہے، چلے عائشہ آپ بتائیں. احمد عائشہ آپ بتائیں کون سی عیسوی میں؟ ٹائم ختم ہو گیا. 571. اچھا 571. عبد الدائم یہ بتائیں آپ، کیا یہ بالکل صحیح ہے؟ کوشچن سمجھ نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا، دیکھیں پھر سے سن لے دوبارہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس عیسوی میں پیدا ہوئے؟ اچھا الفیہ فاطمہ آپ بتائیں، کیا جواب صحیح ہے بالکل؟ جی. اچھا ماشاءاللہ. اچھا دونوں کو ایک ایک پوائنٹ دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. غزوہ بدر کے واقعے میں، یعنی غزوہ بدر آپ سب کو پتا ہے کہ کب ہوا، کیسے ہوا، یہ سارا سب کچھ ہے. امید ہے آپ سب کو پتا ہوگا غزوہ بدر میں کہ کتنے لوگ شریک تھے اس میں، 313، اور کیا معاملات ہوئے. غزوہ بدر کا واقعہ کس قرآن کی صورت میں موجود ہے؟ ابراہیم الفیہ فاطمہ. عائشہ. ابراہیم. سب سے پہلے ابراہیم کا سورۃ نام، انفال میں. سورہ انفال. بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب. اچھا اور الفیہ فاطمہ، عائشہ. اچھا ٹھیک ہے، جنگ بدر میں سب سے پہلے عائشہ سے سوال، جنگ بدر کب ہوئی عائشہ؟ ایک منٹ جیسے. اچھا 1 منٹ، میں صرف 5 گنوں گا، اس کے بعد ٹائم ختم ہو جائے گا آپ کا. 1 2 3 4 5. جی الفیہ فاطمہ، آپ کو پتا ہے جنگ بدر کس سال میں ہوئی؟ ایک، 2 3 4 5. جی دائم آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے. ابراہیم. محمد ریحان. 9 محمد ہجری ریحان. کو ہوئی تھی. محمد ریحان. جی ریحان. 2 ہجری. بالکل 2 ہجری. 9 ہجری، 2 ہجری. ابراہیم آپ نے 9 ہجری کہا، 2 ہجری کہا؟ 9 کا ہے. 9 ہجری، 9 ہجرت کے دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال. چلے ٹھیک ہے، پھر ہو گیا. آگے آتے ہیں. سوال نمبر ہمارا غزوہ بدر ہو گیا. اب سوال نمبر 6. ٹھیک ہے، سوال نمبر 6 غور سے سنیں. قرآن مجید میں خندق والوں کا واقعہ، یعنی اصحاب اخدود، ابراہیم. کس صورت میں ہے؟ احمد. احمد ابراہیم، 1 منٹ رک جائے. احمد ابراہیم، اور کوئی ہے؟ سلمان. عبد الدائم سلمان. جی عبد السلام آپ بتائیں. سورہ کہف. سورہ کہف مائنس. محمد غلط ریحان. جواب دینے پر مائنس کٹ ہو جائیں گے. جی آپ بتائیں. احمد آپ بتائیں. احمد. سورۃ بروج فیض بھائی. سورہ بروج. احمد کا جواب بالکل ایک صحیح جواب. احمد کا 1 پوائنٹ ملتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، عائشہ. یہ ابراہیم نے بھی. اچھا ٹھیک ہے، چلے اوکے، اگلی بار پھر دیتے ہیں کیونکہ ابھی ایک ایک چیک کرنے دیں. ایمان محمد. جی ایمان بتائیں. سورۃ بروج. سورہ بروج. جی جواب دے دیا، سورہ بروج جواب مل گیا ہے. اگلی بار تھوڑا ایکٹیو رہے آپ، تھوڑا جلدی جواب دیں. سورہ بروج بالکل صحیح جواب. یعنی دیکھیں، سب سے پہلا ہمارا جو سوال جواب ہے سیشن، آپ غور سے سنیں کہ جو بھائی ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں ان کے پر دیکھیں کہ جب سوال آپ سے پوچھا جائے تو آپ ہی جواب دیں، یعنی جس کا نام نے پکارا. اور آپ اپنا مائک کھول کر رکھیں، ایکٹیو رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر بند کرتے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنا مائک کھول کر رکھیں، جب سوال آئے فوراً اپنا نام پکاریں. اور کوئی اگر دوسرا جواب دے رہا ہے تو اپنے آپ کو تھامے رکھیں، روک کے رکھیں.
اچھا سوال نمبر 7. ٹھیک ہے سوال نمبر 7. کس صورت میں غزوہ تابوک کا ذکر ہے؟ الفیہ فاطمہ محمد ریحان ابراہیم الفیہ فاطمہ عائشہ. ٹھیک ہے عائشہ آپ بتائیں سب سے پہلے. سورۃ البروج سورۃ البروج مائنس جائے گا آپ کو. الفیہ فاطمہ آپ ابراہیم بتائیں. سورہ توبہ الفیہ فاطمہ سورہ توبہ جو بالکل صحیح جواب. بالکل صحیح جواب. اچھا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں بنا تاخیر کے. سوال نمبر 8. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے سفر بھیجے تھے؟ غلام کا نام کیا ہے؟ ایمان ابراہیم محمد سب سے پہلے ایمان محمد کا نام آیا. جی مزرا میسرہ. میسرہ ہے اس کا نام. ٹھیک ہے صحیح جواب. اچھا ٹھیک ہے جی بالکل صحیح جواب. چلیے ٹھیک ہے اگلی بار اگلے سوال کی طرف آگے تھے. چلیے کوئی بات نہیں. اگلا سوال نمبر 9. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے آخر میں کتنے دن مدینہ میں ٹھہرے رہے؟ الفیہ فاطمہ احمد الفیہ محمد فاطمہ. جی سب سے پہلے الفیہ فاطمہ. جی 7 دن 7 دن بالکل صحیح جواب. ابراہیم ابراہیم سوال ہو گیا جواب بھی مل گیا. چلیے تھوڑا جلدی کرا کرے. میری آواز آ رہی ہے سبھی کو آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے میری آواز یا نیٹ ورک آگے پیچھے کسی کا؟ صحیح ہے فیاض بھائی ٹھیک ہے چلے اوکے. نہیں ریحان بھائی آپ کا نیٹ ورک شاید خراب ہے. وہ لگتا ہے مجھے آپ کو چھت پر آنا پڑے گا. ٹھیک ہے سوال نمبر کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے آخری میں کتنے دن مدینہ میں رکے تھے؟ کتنے دن مدینہ میں 7 دن رکے تھے. ٹھیک ہے اور جو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس غلام کو اپنے ساتھ بھیجا تھا شام کے سفر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غلام کا نام میسرہ تھا. ٹھیک ہے اچھا سوال نمبر 10 کی طرف آتے ہیں. غزوہ بدر میں وائٹ جھنڈا سفید جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا تھا؟ احمد محمد الفیہ فاطمہ عائشہ ایمان سب سے پہلے کس نے پکارا؟ الفیہ فاطمہ احمد احمد کی آواز آئی تھی پہلے. سب سے پہلے اس کے بعد الفیہ کی محمد آئی تھی. ریحان جی محمد نہیں ریحان نہیں سب سے پہلے احمد الفیہ فاطمہ ایمان اس کے بعد ریحان. یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے جی محمد احمد بتائیں. عمر بن خطاب فیاض بھائی عمر بن خطاب کو غلط جواب. جی آپ بتائیں ایمان. حضرت ابو عبیدہ ابو عبیدہ عائشہ جنگ بدر میں. جی دیکھیں جنگ الفیہ بدر میں محمد فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی الفیہ فاطمہ حضرت علی حضرت علی بالکل صحیح جواب. اچھا آگے عائشہ چلتے ہیں. عائشہ جی عائشہ محمد ریحان سیم جواب تھا سیم جواب تھا نا. جی ٹھیک ہے جی محمد ریحان. موسیٰ بن عمیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 11 آپ لوگ اور سنیں. سوال نمبر 11 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام کیا ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا؟ الفیہ فاطمہ ایمان محمد عائشہ الفیہ ایمان دونوں کا ساتھ آیا اس کے بعد عائشہ کا آیا. تو پہلے سب سے پہلے ایمان آپ بتائیں. حفصہ اور الفیہ فاطمہ کیا ان کا جواب صحیح ہے؟ جی جی ٹھیک ہے دونوں کو پوائنٹ ملیں گے. پھر ایمان اور الفیہ دونوں کو ملیں گے ماشاءاللہ. بالکل صحیح جواب. اچھا اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے سوال نمبر 11 مکمل ہو گیا. سوال نمبر 12 کی طرف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا؟ الفیہ احمد فاطمہ احمد محمد احمد الفیہ کا ایک ساتھ سوال کا جواب دونوں ایک ساتھ. عائشہ ٹھیک ہے
احمد آپ بتائیں. فاطمہ. فاطمہ. الفیہ فاطمہ کیا جواب صحیح ہے؟ بالکل. جی ہاں. اچھا تو ایمان جی آپ بتائیں جواب بھائی بالکل صحیح ہے. جی اچھا تو پھر تینوں کو ایک ایک پوائنٹ دیتے ہیں پھر. انکل. جی اچھا سوال نمبر 12 ختم ہوتا ہے. فاطمہ جو نام تھا. سوال نمبر 13. عبد المطلب نے کتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی؟ الفیہ فاطمہ. احمد محمد. احمد محمد. عائشہ. الفیہ فاطمہ، اس کے بعد ایمان، اس کے بعد اور دوسرے. ٹھیک ہے احمد. جی احمد آپ کا بھی نام ہے. میرے پاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے سب کی، بعد میں فکر نہ کریں، سب کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے الفیہ فاطمہ اور ایمان دونوں کا آیا ایک ساتھ. تو ایمان آپ بتائیں. 4 سال. 4 سال. آپ کا ایک پوائنٹ مائنس ہو جائے گا غلط بتاؤ گے تو آپ. محمد ریحان. جی محمد ریحان بتائیں. عائشہ. 2 سال. الفیہ فاطمہ. الفیہ فاطمہ کیا ریحان کا جواب صحیح ہے؟ جی ہاں. جی 2 سال. جی احمد آپ بتائیں 2 سال برابر ہے. جی فیض بھائی. ٹھیک ہے تو آپ اگلی بار جلدی آواز دیں. الفیہ اور ایمان سے پہلے آپ جواب دیں. ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے، میں پوائنٹس لکھ رہا ہوں آپ سبھی کے. چلے سب سے کوشش کریں کہ جلدی جلدی کریں، اور غلط جواب پر مائنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے. سوال نمبر 13 مکمل ہوتا ہے کہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال اپنے ساتھ رکھا ہے، یعنی 2 سال اپنی پرورش کی. عبد المطلب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا. صحیح ہے نا؟ جی. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عبد المطلب. سب اس کو محمد ریحان. عبد المطلب فیض بھائی. احمد. محمد ریحان. دیکھیں سب سے احمد پہلے محمد. دیکھیں عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے، ہاں یا نہ؟ ہاں. 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 جی. ابو نہیں. طالب چاچا ہے، عبد المطلب دادا ہے. آپ لوگ کنفیوز ہو گئے. عبد نہیں فیض بھائی. المطلب ہاں عبد المطلب دادا ہے، ابو نہیں. طالب چاچا ہے. ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں. ریحان بھائی جی عبد المطلب آپ کا بالکل غلط. جواب صحیح تھا. فیض بھائی جی ابو طالب چچا ہے. عبد الطالب چچا ہے. اور میرے سوال کیا تھا؟ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے؟ دادا ہے. دادا. جی دادا. اچھا سوال نمبر 14 کی طرف آگے آتے ہیں. سوال نمبر 14. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نسل سے تعلق رکھتے تھے؟ احمد محمد. فاطمہ. عائشہ. محمد. احمد. پہلے بولے فیض. عائشہ. جی سب سے پہلے احمد محمد کا آیا تھا جواب، اس کے بعد پھر الفیہ محمد فاطمہ، ریحان. اس کے ایمان. محمد ریان سب سے آخری میں. ٹھیک ہے چلے احمد آپ بتائیں. اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام. کیا الفیہ فاطمہ کیا فاطمہ. جواب صحیح ہے؟ جی ہاں. ایمان کیا جواب صحیح ہے؟ جی ہاں. اچھا ریحان کیا جواب صحیح ہے؟ ہاں. جی جی شعبان بھائی جواب صحیح ہے؟ جی فیض بھائی. عائشہ. اچھا چلے اگلے سوال کی طرف دوڑتے ہیں، اگلے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر کون سا تھا؟ 15. سوال نمبر 14 مکمل ہو گیا. سوال نمبر 15 ہم لیتے ہیں انشاءاللہ. سوال نمبر 15. اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ احمد محمد. الفیہ احمد. فاطمہ. 12 عائشہ. کس نے کہا پیچھے سے؟ کسی نے پیچھے سے کسی کو جواب بتایا ہے. ہاں کسی نے کسی کو جواب دیا 12. اب 12 کی آواز آئی ہے. 12 کی آواز آئی مجھے بھی 12. وہ ریکارڈنگ چیک کروں گا میں تو کہتا ہوں مجھے اس کو پتا skip چلے کر گا. دو. اچھا یہ سوال فیض بھائی میری طرف سے ہے. میری طرف سے ہے. کسی نے غلطی سے بولا. اچھا چلو اوکے ٹھیک ہے. چلے یہ سوال کو کینسل کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ سوال کو کینسل کریں گے. سوال نمبر 15 کینسل کریں گے اور سوال نمبر 16 لیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا تھا؟ احمد محمد. احمد محمد. جی عائشہ، ایمان، احمد. شعبان طارق. عائشہ سب سے پہلے. عائشہ، ایمان،
ٹھیک ہے، عائشہ، ایمان، پھر اس کے بعد آیا احمد، پھر اس کے ساتھ عائشہ. ٹھیک ہے چلے اوکے. سب سے پہلے ایمان آپ بتائیں. جنگ تبوک میں. جنگ تابوک. عائشہ آپ کا ایک مارکس ہم کٹ کر دیں گے اگر غلط ہوگا تو. تو سب سے پہلے جی شعبان آپ بتائیں. الفیہ. جنگ بدر. شعبان بھائی کا بھی مائنس ہو جائے گا اگر ایسا ہے تو. احمد فیاض بھائی احمد. ایک عائشہ آپ بتائیں. جنگ فجر. جنگ فجر. بالکل صحیح جواب. جنگ فجر یہ فجار ہے. سوال آپ نے کیا کیا تھا ایک بار پھر جنگ سے ریپیٹ کرنا. فجار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جنگ میں حصہ لیا تھا. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 یا 15 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا. یہ دو قبیلوں کے بیچ میں جنگ تھی اور الفیہ فاطمہ نے بھی اس میں ہاتھ اٹھایا تھا. اور ایمان نے جنگ بدر کہا، لیکن جنگ بدر سے پہلے بھی جنگ ہوئی تھی مکہ میں اور یہ دو بڑے قبیلوں میں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا اور اپنے چاچا کو تیر پکڑا رہے تھے. ہم یہ پڑھ کر آئے سیرت میں. جنگ فجار اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، شعبان بھائی -1 میں ابھی. اچھا اگلے سوال کسی کا چھوٹ تو گیا؟ کسی نے جواب دیا تھا. عائشہ نے جواب دیا اور الفیہ فاطمہ الفیہ آپ نے بھی. فاطمہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی جواب شاید یہی آپ کا جواب یہی تھا یا غلط دوسرا تھا؟ یہی تھا. ٹھیک ہے چلے اوکے یہی تھا. چلے ٹھیک ہے. سوال نمبر یہ مکمل ہوتا ہے. سوال نمبر 16. سوال نمبر 17. جنگ فجار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ آپ سب کو بتا دیا میں نے. کتنی تھی؟ 15. یعنی کہیں 15 12 سال. کسی 14 کسی، لیکن 15. ٹھیک ہے، یہ 15 میں نے ابھی بتا دیا آپ کو. اگلا سوال کا جواب اس سوال کا جواب میں نے پہلے ہی دے دیا. ٹھیک ہے، سوال نمبر 18 کی طرف آتے ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی کعبے کو سب سے پہلے کس نے توڑا؟ عائشہ. احمد. احمد. محمد ریحان. دوسرے نمبر پہ میں نے بولا تھا فیاض بھائی. جی بتائیں ریحان، جی بتائیں کس نے توڑا؟ ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ. اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے. اس سے پہلے عائشہ، جی بتائیں عائشہ. کیا بولا تھا؟ جی ایمان، کیا جواب تھا آپ کا؟ ولید بن مغیرہ. اچھا ولید بن مغیرہ. اچھا ولید بن مغیرہ یہ ان کا کوئی بیٹا جو اسلام قبول لے کر آیا؟ جی ایمان آپ بتائیں. ایمان سے سوال ہے صرف تو آپ کو پوائنٹ ملے گا. ولید بن مغیرہ کا کوئی بیٹا اسلام لے کر آیا؟ کسی کا ایک کا نام بتا دیں. بڑے فیمس بڑے مشہور شخص بھی ہے وہ، لیکن کیا اسلام لے کر آئے تھے؟ نہیں. فیاض بھائی میں بتا دوں. جی آپ بتا دیں لیکن مارکس کٹ ہو جائے گا آپ کا. اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے. جی الفیہ فاطمہ، آپ کو یاد ہے، آپ کو پتا ہے، آپ نے بھی جواب دیا تھا. چلے احمد آپ سے سوال ہے. جی فیاض بھائی. جی بتائیں. ولید بن مغیرہ کا جواب انہوں نے بھی دیا، آپ نے بھی دیا، آپ کے پاس بھی شاید آپ نے بھی سب سے پہلے سوال کا جواب دیا تھا. اپنا نام یہ بتائے. ولید بن مغیرہ کے کوئی بیٹا تو جو اسلام قبول لے کر آئے، اسلام میں آیا، داخل ہوا یا کوئی نہیں ہوا؟ کچھ یاد ہے؟ کچھ آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں ہوا فیاض بھائی. کوئی نہیں ہوا. جی عبدالدائم آپ کو پتا ہے؟ نہیں. اچھا فیاض بھائی میں بتا دوں. جی ایمان. عائشہ. عائشہ آپ بتائیں. جی داخل ہوا تھا. کون؟ شعبان ساجد. جی بتائے کون؟ عائشہ بتائے کون ہے؟ خالد بن ولید. عائشہ سے سوال ہے شعبان بھائی، آپ جواب نہ دیں. خالد بن ولید. یہ دیکھیں آپ نے جواب بتا دیا ان کو. مجھے لگا اس نے کینسل کر نہیں کینسل کیا، سوال ہم سے پوچھ رہے نا. دیا. دیکھیں ریحان نے جواب دیا تھا بالکل صحیح، لیکن اب یہ ہے کہ اس کا جواب اور پوائنٹ مل سکتے تھے، لیکن آپ نے سوال کو وہ کر دیا. چلے کوئی بات نہیں، ابھی سوال ہمارے پاس ڈھیر سارے سوال ابھی موجود ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. سوال نمبر 19. حرم کے دروازے سے فیاض بھائی اس کا پوائنٹ ملے گا. جی اس کا پوائنٹ صرف کس کو ملے گا؟
صرف ریحان کو ملے گا، کیونکہ آپ سے پہلے کسی نے جواب بتا دیا، شعبان بھائی نے جواب بتا دیا، آپ جواب دینے سے پہلے انہوں نے جی جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے، چلے سوال نمبر 19۔ حرم میں جو شخص داخل ہوگا، یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ حرم کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا، ہم اس سے صلاح لیں گے۔ یعنی یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کون شابان شخص، ساجد، احمد احمد جی شابان ساجد، شابان شعبان، جی احمد، جی شعبان بتائیں۔ سوال مکمل ہی نہیں کیا۔ ہاں تو فیاض ابھی بھائی جب مکمل ہونے سے پہلے شعبان میں نے سوال کا پہلے نام پکار دیا، تو اب ان سے پوچھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سوال دوبارہ دہرائیں گے، کیونکہ ان کا مارکس اگر غلط دیں گے تو کٹ ہو جائے گا۔ جی بتائیں۔ جب کیا کہتے ہیں مکہ کے سردار اکٹھے ہوئے تھے وہ ہجرت کو یعنی کہ داخل کرنے کے لیے، جی تو ان سب میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ کس نے پہلے سب سے پہلے لگانا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو مکہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا جی وہی بولے گا کدھر لگانا ہے۔ جی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے سب سے پہلے، انہوں نے بولا کہ ہوا صادق و امین، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری یعنی کہ ایک چادر لی، اس کو پر رکھ کے نا سارے کونوں کے نا ایک ایک سوال نمبر 19 سرداروں کو آپ سن لے شعبان بھائی، سوال نمبر 19 آپ سن لے۔ حرم کے دروازے میں وہ شخص سب سے پہلے داخل ہونا، یہ مشورہ چل رہا تھا، یہ مشورہ کس نے دیا؟ سوال یہ تھا، ٹھیک ہے احمد محمد جی۔ اب جی دیکھیں یہ سوال کیا تھا، عائشہ، جی ایمان غازی احمد میں نے پہلے بولا عائشہ، احمد عائشہ، ٹھیک ہے چلے دیکھیں، کیونکہ ابھی سوال کیا تھا شعبان میں آپ نے سنا ابھی، یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر ایمان آپ بتائیں سب سے پہلے۔ سارے قبیلوں نے، نہیں، اس میں سے ایک شخص تھا، نہیں سارے قبیلوں نے۔ جی عائشہ احمد، احمد محمد غازی عائشہ، جی عائشہ آپ بتائیں ولید بن مقرر، کیا نام تھا؟ ولید بن مقرر، نہیں یہ نہیں تھا۔ اچھا چلے احمد آپ بتائیں۔ ابو میہ ابو امیہ، بالکل صحیح جواب۔ سوال نمبر 19 ہے، جب حرم میں داخل ہو گئے تو انہوں نے ایک مشورہ کیا تھا، جب حرم میں سے جب سب سے پہلا شخص داخل ہوگا ہم اس سے مشورہ طلب کریں گے۔ یہ جو مشورہ تھا یہ ابو امیہ کا تھا، جب اس پہ سب متفق ہو گئے، سب اس پہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ شعبان بھائی کا -2 چلتا ہے۔ سوال نمبر 20، ٹھیک ہے، سوال نمبر 20 یاد سے سنیں، اور ریحان بھائی نے بالکل صحیح بتایا کہ سوال مکمل نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ نے جواب دینے کی کوشش کی، غور سے سن لیا کرے، سوال انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 20، عبد المطلب کے بعد خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری کس کو ملی تھی؟ احمد محمد عائشہ، احمد، عائشہ، ایمان محمد، ایمان، الفیہ، ٹھیک ہے۔ ایمان آپ بتائیں سب سے پہلے۔ ایک، عبد المطلب، جی عبد المطلب، اچھا۔ عائشہ کیا ان کا جواب صحیح ہے؟ جی اور احمد؟ جی فیاض بھائی جی جی ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، ایمان کو ایک پوائنٹ مل گیا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 20 مکمل ہو گیا کہ جب عبد المطلب کے بعد ان کے بیٹے ابو طالب کو ذمہ داری ملی مکہ کی ذمہ داری کی۔ سوال نمبر 21، اس کے لیے صرف 3 سیکنڈ ملیں گے، صرف 3 سیکنڈ، آپ کو گوگل میں فیس بک پہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ سوال سنیں اور یاد سے بولیں، پرائم منسٹر آف دبئی کون ہے؟ عبداللہ سلمان، عبدالدائم سلمان، جی۔ شیخ راشد بن مختوم، شیخ راشد عائشہ، بن مختوم، جی بالکل صحیح جواب۔ عبدالدائم کو پہلا پوائنٹ ملتا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ آپ کو ابھی اس سوال نمبر 22 کا یعنی سوال نمبر 21، دبئی جو آپ کی زبان پہ یو اے ای، یونائٹڈ عرب اسٹیٹ کے پرائم منسٹر محمد بن راشد المختوم۔ سوال نمبر 22، اس کے بھی صرف آپ کو 3 سیکنڈ ملیں گے، صرف آپ کو اپنا نام پکارنا ہے، ٹھیک ہے۔ پرائم منسٹر آف سعودی عربیہ کون ہے؟ ایمان عبداللہ محمد، ایمان کا سب سے پہلے عائشہ، نام آیا، احمد محمد احمد ایمان بتائیں۔ سلمان، جی سلمان خان، سلمان محمد، اچھا سلمان محمد، جی اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح جواب۔ سب سے پہلے ایمان کا، ابھی اس کے لیے صرف 3 سیکنڈ ملیں گے، اس کے آگے کسی دوسرے سے ہم سوال نہیں کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے،
اگلا سوال، سوال نمبر 23، ٹھیک ہے، سوال نمبر 23، اس کے لیے بھی صرف 3 سیکنڈ ملیں گے۔ جاپان کے پرائم منسٹر کا نام، کیا فیض بھائی؟ جاپان کے پرائم منسٹر کا نام، جاپان کا پرائم منسٹر، 1 2 عبدالدائم 3۔ سلمان، جی عبدالدائم بتائیں۔ فیومو کشیدہ کر کے کچھ ہے نا؟ فومیو کشیدہ، جی فومیو کشیدہ، چلے ٹھیک ہے، کوئی بات، صحیح جواب، فومیو کشیدہ ان کا نام ہے۔ اچھا سوال نمبر 24، ٹھیک ہے، غور سے سنیں، سوال نمبر 24، ایک فٹ بال گراؤنڈ میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں؟ شابان احمد صادق، محمد، سلمان، عائشہ احمد محمد، عائشہ سب سے جواب لیں گے، ٹھیک ہے، سب سے جواب لیں گے۔ احمد، سب سے پہلے احمد جی بتائیں۔ محمد ریحان فیاض بھائی گراؤنڈ کے حساب سے ہوتا ہے، اگر گراؤنڈ بڑا گا تو مطلب 9 پلیئرز ہو سکتے ہیں، چھوٹا ہوگا تو 8 پلیئرز ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سوال سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک فٹ بال گراؤنڈ میں کتنے پلیئرز ہوتے ہیں، آپ اس کا جواب دیں۔ عبدالدائم فیاض سلمان، بھائی میں سب 6، سے سوال، ٹھیک ہے 6، بس ٹھیک ہے۔ عبدالدائم آپ بتائیں۔ 11 پلیئر ہر ٹیم میں، بس تو ٹھیک ہے، 22۔ عبدالدائم جی جی آپ کا مائنس ہوتا ہے پوائنٹ، ٹھیک ہے، کیوں پوچھے؟ آپ سے کیوں؟ صرف جواب پوچھا، آپ پورا ڈیٹیل جس طرح ابھی احمد نے دیا، آپ کے بھی، احمد کا بھی ایک مائنس، آپ کا بھی ایک مائنس کر دیں گے۔ جی آپ بتائیں احمد، جی فیاض بھائی، ہو گیا آپ کا جواب، آپ کا صرف 6 آپ نے بتایا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ ایمان آپ بتائیں، کتنے ایک فٹ بال میچ میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں ایک گراؤنڈ میں؟ 22 22، شابان اس طرح سے۔ صادق، جی شابان 22۔ جی 22، دیکھیں سوال آپ غور سے سنیں، ایک فٹ عائشہ بال میچ کے لیے گراؤنڈ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 22 ٹیم، ایک ٹیم، 2 ٹیم، گراؤنڈ چھوٹا ہے بڑا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اس سے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ چلے اگلے سوال کی طرف آئیے، سوال کا جواب کسی کو نہیں ملے گا، اس کا پوائنٹ کسی کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، یہ سوال تھوڑا گڑبڑ بھی ہوگی، آپ لوگوں نے بھی گڑبڑ کر دی۔ ایمان نے بھی جواب دیا 24، شابان میں نے بھی 24، چلے دونوں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا، باقی کسی کو پوائنٹ نہیں ملے گا۔ فیض بھائی میں نے 22 بولا ہے 22، اچھا چلے صحیح جواب، آپ کو پوائنٹ دے دیا، آپ کو شابان بھائی کو ایک پوائنٹ دے دیا، شابان بھائی -1 میں، اور آپ آگے، آپ کو ایک بڑھ گیا آگے، ٹھیک ہے چلے اوکے۔ سوال نمبر 25 ٹھیک ہے، یاد سے یہ سوال غور سے سنیں اور مجھے بتانا ہے۔ سوال نمبر 25، سب سے زیادہ اللہ کے نام کس کو یاد ہے؟ سچ بتائیں۔ ریحان ساجد، الفیہ فاطمہ اچھا چلے ٹھیک ہے، سب سے پہلے ریحان کو کتنے یاد ہے؟ 29 29 یاد ہے، ٹھیک ہے، اور الفیہ فاطمہ آپ کو کتنے یاد ہے اللہ کے نام؟ 20، میں سن لوں گا 20، اگر کسی نے اگر غلط کہا تو۔ عائشہ جی، شابان صادق، شابان فیض صادق، بھائی میرا نام ہی نہیں اچھا کتنے یاد ہے شابان؟ تقریباً 30۔ تقریباً 30، تقریباً، ٹھیک ہے تقریباً۔ جی ایمان؟ مجھے پتہ نہیں، میں کچھ پڑھتی جاتا ہوں نا، تو پتہ نہیں، میں کبھی 10، جی، اور کسی کو، کس کو یاد ہے؟ اللہ احمد فیاض بھائی احمد کو کتنے یاد ہے؟ 10، 10، اور کوئی ہے؟ اور کوئی ہے؟ کیا وہ بولتے تھے کھلاڑی؟ نہیں ابھی نہیں بتائے، نہیں بتائے۔ جی اللہ کے نام سب سے زیادہ کس کو یاد ہے؟ اور کوئی ہے اس میں؟ صرف ابھی تک صرف 5 نے جواب دیا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ شابان بھائی کو ملے گا۔ اب شابان بھائی کے مائنس پورے کلیئر ہو گئے، ابھی انشاءاللہ نیکسٹ سے پوائنٹ جمع ہو جائیں گے ان کے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ 30 یاد ہے، تقریباً یعنی 30، تو اپنے آپ ہمیں جتنے نام اللہ کے زیادہ یاد ہو اتنے کاؤنٹ زیادہ نہیں ہمارے لیے کیے، فائدہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک کاؤنٹ نہیں حدیث۔ کیے، جی میں نے کبھی ان کے نیم کاؤنٹ نہیں کیے، کوئی میں بات نہیں کتنے چلے۔ پڑھتا ہوں، بس اچھا پڑھ ہی سوال لیتا ہوں۔ نمبر کون سا تھا ابھی، کون سا پڑھا تھا، کون سا تھا؟ سوال نمبر 23، 25 سوال نمبر 25 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 26، ٹھیک ہے، قرآن میں کتنے فرشتوں کے نام ہیں؟ احمد محمد، شابان صادق، عائشہ عبدالدائم سلمان، عائشہ
ایک منٹ، سب سے پہلے احمد کا نام آیا، اس کے بعد الفیہ، اس کے بعد ایمان. اچھا جی احمد آپ بتائیں. 3 3 نہیں 3 چلے ٹھیک ہے. احمد کی بات میں نے بولی. جی عائشہ آپ بتائیں. 3 3 اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے. الفیہ آپ بتائیں. عبدالدین سلمان. ایمان محمد. اچھا الفیہ آپ بتا دیں پہلے. الفیہ کتنے آپ کو یا آپ نے نام پکارا نہیں پکارا؟ عبدالدائم اب آپ کی بات. 4 ٹھیک ہے. عبدالدائم آپ بتائیں کتنے؟ 4. 4 جی شعبان آپ بتائیں. میں فیض بھائی 7. 7 اوکے. جی ایمان آپ بتائیں. 7 7 اچھا 7 کے نام بتا دیں ایمان آپ. تو آپ کو ڈبل پوائنٹ دیں گے. جی آپ کا مائک ٹھیک ہے. جی آپ اچھی چلے شعبان آپ بتائیں 7 فرشتوں کے نام. نہیں فیاض بھائی 2. 2 چلے ٹھیک ہے. الفیہ فاطمہ آپ نے 4 بتائے تھے اور جی عائشہ نے کتنے بتائے؟ 3. 3 اب یہ میں گنتا ہوں آپ لوگ گنے کتنے فرشتوں کے میں نام میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے. سوال نمبر جو آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ قرآن میں کتنے فرشتوں کے نام ہیں. سوال نمبر 26 جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، مالک. یہ 5. اب اس کے آگے کچھ ہے تو پھر ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، لیکن یہاں تک تو مجھے یاد ہے ٹھیک ہے. تو اب 7 جس نے کہا تو وہ 7 پتہ نہیں کہاں سے ہے فرشتوں کے شاید نام، اور یا پھر جس نے 3 کہے تو اس میں ان کو چھوڑ دیے، یعنی ہاروت، ماروت، مالک، جبرائیل، میکائیل، یہ بھی ہے سارے فرشتوں کے نام ٹھیک ہے. سوال نمبر 27 کسی کا جواب نہیں تھا صحیح ٹھیک ہے، کسی کو نہیں ملیں گے پوائنٹ. سوال نمبر 27 غور سے سنیں. کس عورت کا نام قرآن مجید میں موجود ہے؟ عبدالدین سلمان. ایمان محمد. شعبان ساجد. عبدالدائم، ایمان، عبدالدائم، شعبان ایمان، ساجد. الفیہ، جی عائشہ. شعبان. آ گیا شعبان. آپ کا نام سب کا ریکارڈنگ میں چل رہا ہے سب کا. آپ سب سے لیٹ ہو گئے اور دوسرے بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. چلے سب سے پہلے میں نے کس کا نام لیا تھا؟ عبدالدائم بتائیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی 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 بالکل. آپ رک دیں. اب جی ایمان بتائیں آپ. حضرت مریم. جی مریم علیہ السلام بالکل صحیح جواب. مریم علیہ السلام کو ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے. سوال اگر آپ دیکھیں کہ اپنا نام ایک بار پکارے، 2 بار نہ پکارے. ریکارڈنگ آپ لوگوں کی ہو رہی ہے، سب کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یعنی عبدالدائم کا سب سے پہلے مائک کھلا، ایمان، الفیہ اور سب کے مائک ایک ساتھ کھل رہے ہیں، سب کے یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو آپ جب ایک بار اپنا نام پکارے انشاءاللہ یہاں پر سب انشاءاللہ ترتیب سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے. سوال نمبر 28 قرآن مکمل ہونے میں کتنے سال لگے؟ شعبان ساجد. احمد. عائشہ. شعبان کا سب سے پہلے مائک کھولا. جی شعبان. 23. 23 جی بالکل صحیح جواب. جی ٹھیک ہے. اچھا اگلے سوال کی طرف آگے آتے ہیں انشاءاللہ. تو سوال نمبر 28 مکمل ہوتا ہے کہ قرآن کتنے سال میں مکمل ہوا؟ 23 سال میں. 23. سوال نمبر 29 غور سے سنیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کس کی لاش ہمارے نمونہ ہے. لاش کا ذکر کیا، کس کی لاش؟ شعبان ساجد. نائرہ. اچھا عائشہ. نائرہ آپ بتائیں عبدالدین سلمان. کس کا بتایا؟ نائرہ. جی نائرہ کس کی لاش؟ فرعون کی لاش. کیا شعبان بھائی جواب صحیح ہے؟ جی. دونوں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا پھر. بالکل صحیح. فرعون کی لاش کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مثال دی اور ہمیں بتایا کہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے نمونہ ہے.
یعنی نہ اسے زمین میں دفنا سکتے ہیں، نہ پانی میں ڈال سکتے ہیں، نہ آگ لگا سکتے ہیں فرعون کی لاش۔ لیکن یہ دیکھیں، آپ غور سے سنیں کہ فرعون کی لاش ایسی کیوں نمونہ بنائی ہمارے لیے؟ کیونکہ یہ تو جس طرح ہم اور فرعون میں تو بہت زیادہ فرق ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں اور فرعون تو اللہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ یہ آپ سب تو جانتے ہو نا کہ فرعون اپنے آپ کو کیا کہتا؟ میں رب العلی ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، یعنی یہ دریا میری ہے، یہ یہ جو ملک ہے وہ میرا ہے، یہ تمام چیزیں کرتا۔ لیکن فرعون سے بھی بدتر شخص ہے دنیا میں، کون؟ وہ بے نمازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی عائشہ ہے وہ فرعون کے ساتھ لائن میں ٹھہرے گا، یعنی جو بے نمازی ہے وہ فرعون کے ساتھ اس کی لائن میں ٹھہرے گا۔ تو یہ شخص ہے جو بے نمازی۔ سوچے کہ فرعون اتنا بڑا بدبخت، بدماش، اپنے آپ کو رب کہنے والا، اور جب بے نمازی ہے، یعنی ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اگر ہم بے نمازی ہے ہمارا حساب کتاب فرعون کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ بے نمازی کا حساب کتاب کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ۔ اچھا، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، سوال نمبر 30۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 30، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کا نام ذکر کیا۔ کون ہے ہمارا دشمن؟ عبدالرحیم سلمان احمد ایمان محمد عبدالدائم عائشہ احمد، عبدالدائم احمد، اس کے بعد جی عبدالدائم آپ بتائیں، سب سے پہلے آپ نے جواب دیا۔ عبدالدائم، ایمان محمد عبدالدائم قرآن میں ہمارا جی سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ جی عائشہ عبدالدائم کا جواب بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، جب سے سب سے پہلا آپ کا جب نام آیا تو آپ جواب دیں، کیونکہ سب سے پہلے عبدالدائم نے اپنا مائک کھول کے بتایا۔ ٹھیک ہے، ایمان آپ نے بھی بتایا اور دوسروں نے بھی، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اپنا مائک جب اوپن کر کے دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا کون ہے؟ دشمن ابلیس، شیطان۔ شیطان ٹھیک ہے، چلے کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے۔ سوال نمبر 31، یہ آپ وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 بار آتا ہے؟ شعبان ساجد، ایمان محمد عائشہ شعبان ساجد جی، سورۃ النمل۔ سورۃ نمل، بالکل صحیح جواب۔ عائشہ جی، سوال نمبر 32 عائشہ، سوال نمبر 32 فیض بھائی جی، میں نے پہلے نام بولا تھا نہیں شعبان نے بولا تھا، جی شعبان نے پہلے بولا، مائک ان کا پہلے سب سے کھلا تھا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اگلا سوال میرا مائک کھلا ہوا ہے، جی، میرا مائک کھلا ہوا ہے۔ آپ کا مائک کھلا ہے جی، اب مائک کھلا ہے مطلب مائک ان کے مائک سے سب سے پہلے آواز آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور سوال لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ کیوں آیا تھا آپ بتا دیں، 2 بار بسم اللہ کیوں آیا؟ پہلا تو ٹھیک ہے، دوسری بار کیوں آیا؟ کیا ریزن ہے، کیا وجہ تھی؟ حضرت سلمان نے خط لکھا تھا۔ ہاں بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب۔ چھوٹے اچھا چلے ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، اگلے سوال کی طرف۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 32، قرآن میں ایسے لوگ ہیں جن کا نام آیا ہے قرآن میں۔ ٹھیک ہے، قرآن میں ایسے لوگ ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، نہ وہ نبی ہے نہ وہ رسول ہے۔ سمجھ شعبان آیا؟ ساجد، عبدالرحیم سلمان عائشہ اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے، سب سے پہلے شعبان بھائی نے، جی شعبان بھائی بتائیں۔ سورۃ البروج میں قوم ثمود اور قوم ثمود اور ساتھ میں قوم نہیں عاد۔ جی عبدالدائم آپ بتائیں۔ ابو جہل ابو جہل کا نام، اچھا چلے سوال دوبارہ سن لے، آپ نے ابھی آپ جواب نہیں دینا ہے۔ قرآن میں ایسے کون سے لوگ ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا، نہ وہ نبی ہے نہ وہ رسول ہے، نہ وہ نبی ہے نہ وہ رسول ہے؟ قوم عاد، قوم رسول، یہ نہیں ہے جی۔ الفیہ آپ کو بتائیں۔ تو آپ نے بولا لوگوں، لوگ، ٹھیک ہے جی، ایمان آپ کو پتہ ہے، آپ بتائیں۔ جی شعبان آپ بتائیں، لوگوں نہیں، لوگ بتائیں، لوگ کا نام، قرآن میں ایسے لوگ کا نام بتائے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3، اسی لیے میں نے لوگوں کہا، نام جن کا نام آیا، قوم کا نام نہیں ہے، نام انسان کا نام ہوتا ہے۔
سوال نمبر 32 قرآن میں ایسے کس کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، نہ وہ نبی ہے نہ وہ ابو رسول جہل۔ ہے۔ 1 2 3 4 عبد الدائم سلمان 5 جی فیاض عبدالدائم عبد مرزا کی بند ہو گئی عبدالدائم چانس۔ بتائیں۔ جی ابو جہل ابو جہل نہیں جی، ریحان احمد۔ فیاض سوال کے میتر سے بند ہو گئے چانس۔ اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے، سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں، سوال سن لیں۔ قرآن میں ایسے کون لوگ ہیں، کس لوگ کا ایک آدمی یا دو آدمی 3 آدمی کا نام آیا قرآن میں، نہ وہ نبی ہے وہ نہ رسول ہے؟ قرآن ابو میں جہل رضوی۔ ابو جہل جی ابو جہل نہیں، ابو جہل کا نام آیا نہیں قرآن میں۔ لقمان، سورہ لقمان کی ہم قرآن پڑھتے ہیں، پارہ بھی جو سورت بھی ہے، لقمان علیہ السلام، نہ وہ نبی ہے نہ وہ رسول ہے۔ عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کا قصے میں، اور ذوالقرنین سورہ کہف میں، یہ 3 بھی نام ہیں جن کا نہ یہ نبی ہے نہ یہ رسول ہے، یہ انسان، ان کے نام آئے قرآن مجید میں۔ سمجھ آیا؟ سب کو سمجھ آیا نہیں ہے سمجھ؟ آگے سمجھ فیاض بھائی۔ جی، قرآن مجید میں ایسے لوگ ہیں نہ وہ نبی ہے نہ وہ رسول ہے لیکن ان کے نام آئے۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، عزیز مصر، اور پھر ذوالقرنین۔ سوال نمبر 33، ٹھیک ہے، سوال نمبر 33 غور سے سنیے۔ دنیا کی سب سے گندی چیز کیا ہے جو گھروں میں ہوتی ہے؟ احمد عبد الدائم محمد سلمان عائشہ۔ احمد، عبدالدائم، عائشہ۔ جی عبدالدائم آپ بتائیں۔ ہمارا ٹی وی ریموٹ احمد آپ بتائیں۔ فیاض بھی ہمارا فون۔ آپ کا فون۔ جی اور کس نے نام پکارا تھا؟ عائشہ۔ جی عائشہ بتائیں۔ فون۔ نہیں۔ جی شابان بھائی۔ سوال نمبر احمد محمد 33، دنیا کی سب سے گندی چیز جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے لڑائی، ٹھیک ہے، لڑائی، یعنی دنیا میں سب سے گندی چیز کو کیا ہوتی ہے؟ لڑائی۔ جب چھوٹے ہوتے بھی لڑائی، بڑے ہوتے بھی لڑائی، سب چیز لڑائی۔ اسی لیے یہ جو لڑائی اس سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ پر لڑائی فون کے لیے بھی ہوتی ہے، ٹی وی کے لیے بھی ہوتی ہے، اور دوسری چیزوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ ہمیں لڑانا۔ تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کوئی نہ لڑے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی سب سے گندی چیز ہے جو لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے وہ لڑائی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 34، سوال نمبر 34، وہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کو ہر حال میں کرنا ہے؟ احمد محمد عائشہ احمد کا نام سب سے پہلے آیا۔ جی احمد بتائیں۔ نماز۔ جی بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب احمد کا۔ اسی کے ساتھ آج کے جو سوال ہے یہیں پر روکتے ہیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو